بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9ویں پارے میں تقریباً 17 اہم مضامین بیان ہوئے۔ آغاز میں بیان فرمایا کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی سے منع کیا، اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، تو بجائے ماننے کے قوم نے الٹا حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کی اور کہا کہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے یا پھر یہ ہے کہ تم اپنے آبائی دین پر واپس آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کی نافرمانی کی وجہ سے ایک زوردار دھماکے سے انہیں تباہ کر دیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی تباہی کو دیکھ کر کہا کہ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جس نے قبول حق سے انکار کر دیا تھا۔ دوسرا مضمون یہ بیان کیا کہ جب ہم کسی علاقے میں رسول بھیجتے ہیں تو ان لوگوں کو سختی اور مصیبت میں بھی ڈالتے ہیں تاکہ ان کی اکڑی ہوئی گردن ڈھیلی ہو جائے اور قبول دعوت کے لیے ماحول سازگار بن جائے۔ اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تیسرا مضمون یہ بیان فرمایا، کیا یہ بات عبرت اور سبق حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ اس زمین کے وارث تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ یہ واقعات ہم اس لیے تو بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس سے، ان واقعات سے، ان قصوں سے عبرت حاصل کریں۔ چوتھا مضمون بیان ہوا کہ فرعون کے دربار میں جب جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا اور جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کو سمجھ کر ایمان لے آئے تو فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ ایمان لانے کا نتیجہ ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا۔ تو اس کے جواب میں 9 مسلم لوگوں نے، جو 9 مسلم تھے اس وقت جادوگر اسلام لائے تھے، انہوں نے جواب میں کہا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، اب تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، فقض ما انت قاض۔ پانچواں مضمون یہ بیان ہوا کہ فرعون سے اس کے درباریوں نے کہا کہ اگر تم نے موسیٰ کو یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ تجھے بھی اور تیرے خداؤں کو چھوڑ دے گا اور زمین میں فساد پھیلائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ زمین کا وارث ہے، جسے چاہتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں۔ چھٹا مضمون یہ بیان ہوا کہ جب فرعون اور اس کی قوم قحط سالی میں مبتلا ہوئی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کرو کہ اس مصیبت سے ہمیں نجات ملے، تو بدلے میں ہم بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دے دیں گے، غلامی سے دور کر دیں گے، غلامی ان کی ختم کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا اور انہیں غلامی سے نجات ملی، لیکن جو ہی کوئی آزمائش ختم ہوتی تو مزید اکڑ جاتے، تو نتیجتاً وہ تباہ و برباد ہوئے۔ ساتواں مضمون بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی درخواست کی، جواب ملا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اگر پہاڑ اس کی تاب لا سکا تو تم بھی دیکھ سکو گے ورنہ نہیں۔ جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کی اور اللہ نے انہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ آٹھواں مضمون بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد آپ کی قوم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں بھرے جب اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی سخت سست کہا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑا اور ان سے کہا کہ میں نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، جانشین بنایا تھا، تم نے میری صحیح معنوں میں جانشینی نہیں کی اور جانشینی کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ سے معافی کی
درخواست کی۔ 9واں مضمون یہ بیان ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ سینا پر لے گئے۔ جب وہاں بھی ان سے قصور سرزد ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ سے معافی مانگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو خود ساختہ عقیدوں اور بوجھوں سے نجات دلائے۔ 10واں مضمون بیان ہوا آیت نمبر 161، 163، 64، 65 میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر لاٹھی ماری اور اس سے 12 چشمے جاری ہوئے، 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور وہ قوم کے جو 12 قبیلے تھے ان کے لیے ایک ایک چشمہ منتخب ہوا۔ 11واں مضمون بیان فرمایا کہ ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا دن تھا، کسی قسم کے دنیاوی کام کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب بنی اسرائیل نے ابتداً ہیلے کر کے اور پھر اعلانیہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی خلاف ورزی کی تو کچھ نیک لوگوں نے اس سے منع کیا۔ ایک گروہ نے برائی سے روکنے والے سے کہا، ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کی سزا کا فیصلہ اللہ نے کر لیا؟ تو برائی سے روکنے والوں نے جواب دیا کہ ہم تو اس لیے روکتے ہیں کہ کل اللہ کے حضور معذرت پیش کر سکیں، اتمام حجت کے لیے ہم ان کو روک رہے ہیں۔ 12واں مضمون بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی تمام ارواح کو جمع کر کے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور بیان فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ دلیل پیش کرو کہ ہم حقیقت سے بے خبر تھے۔ اور ساتھ یہود کے دنیا پرست علماء کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جنہوں نے دنیا کے لیے دین بیچ دیا تھا۔ 13واں مضمون بیان ہوا آیت نمبر 188 میں کہ کہو کہ نفع نقصان کا اختیار تو مجھے بھی نہیں، اگر یہ اختیار ہوتا تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ 14واں مضمون بیان ہوا کہ جب شیطان اہل ایمان کو اکساتا ہے، فریب دیتا ہے، تو وہ فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں، راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، خاموش رہو، ہو سکتا ہے تم پر رحم ہو، اور صبح و شام دل ہی دل میں عاجزی خوف سے اپنے رب کو پکارو۔ ایمان والے کبھی غرور میں مبتلا ہو کر اپنے رب کی بندگی سے منہ نہیں موڑتے۔ سورہ اعراف مکمل ہوئی، آگے سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الانفال میں مشرکین پر ان کے کفر، فساد اور مسلمانوں سے دشمنی کا دنیا میں وبال بیان کیا گیا۔ جنگ بدر میں ان کی سزا کا بیان ہے، اور ساتھ ہی مال غنیمت کے حوالے سے کچھ مسائل اور کفار کی سزاؤں کی یاد دہانی، بعض شرعی احکامات بیان فرمائے گئے ہیں۔ اور 9ویں سپارے کے مضامین کے اعتبار سے 15واں مضمون سورۃ الانفال کا پہلا مضمون کہ جنگ کے سلسلے میں ایک بہت بڑی اخلاقی اصلاح وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جنگ دنیا کے مادی فوائد بٹورنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اخلاقی اور تمدنی بگاڑ کو اصول حق کے مطابق درست کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ جو مال غنیمت ہے تو یہ انعام خدا بندی ہے، اس کے لیے جہاد یا جنگ نہیں ہوتی، یہ تو انعام خدا بندی ہے۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں کہ اللہ کا نام سن کر، ذکر سن کر ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی علامات بیان فرمائی گئی۔ پھر بیان فرمایا کہ غزوہ بدر میں اللہ کی مدد سے تم نے فتح اور نصرت حاصل کی، اور یہ غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ فیصلہ کن جنگ تھی، جس میں اہم سوال یہ تھا کہ اسلام اور نظام جاہلیت میں سے کس کو زندہ رہنا ہے اور کس کو ختم ہونا ہے۔
پھر بیان فرمایا کہ غزوہ بدر میں اللہ کی خصوصی مدد ہوئی، جس کے ذریعے سے تمہیں فتح ملی اور تمہارے مقابلے میں دشمن فرار ہوا اور راہ فرار اس نے اختیار کی۔ 17واں مضمون یہ بیان ہوا اور آخری مضمون کہ اے ایمان والو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہو، اس میں تمہاری زندگی ہے اور اس سے تم عذاب سے بچو گے۔ اور فرمایا کہ اگر خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر بصیرت اور قوت تمیز پیدا کر دے گا۔ یہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، آپ کو فرمایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کی تدبیروں کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہ جو مشرکین کہتے ہیں یہ باتیں تو پرانے افسانے ہیں، اور اگر واقعی یہ قرآن حق ہے تو انکار کی وجہ سے ہم پر پتھر برسنے چاہیے۔ لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ موجود ہیں اور جو لوگ استغفار کرتے ہیں وہ بھی، اس وقت تک انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آپ کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں دیا جاتا، استغفار کرنے والوں کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں دیا جاتا، ورنہ انہیں کب کا عذاب کے ذریعے سے تباہ کر دیا جاتا، ہلاک کر دیا جاتا۔ یوں 9ویں سپارے کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا فہم بھی نصیب فرمائے اور قرآن کریم کے مضامین کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآنی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔